اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ اصالت الطہارہ اس میں جاری کریں گے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ نجس ہے یا نہیں، اور اس میں بھی اصالت الطہارہ جاری کریں گے کہ وہ بھی نجس ہے یا نہیں، تو دونوں اصالت الطہارہ آپس میں معارض ہیں، اور علم ہے کہ ان میں سے ایک نجس ہے، تو دونوں ساقط ہو جائیں گے، تعارض کریں گے، تو ان کا حمام، ان کا نہانا بغیر اصالت الطہارہ کے ہو جائے گا، لہذا دونوں سے اجتناب واجب ہو جائے گا۔ اور روایت بھی ہے کہ دونوں میں پڑھو۔ حضرت سے کسی نے کہا کہ میرے پاس دو لباس ہیں اور مجھے معلوم ہے ایک نجس ہے، لیکن کون سا نجس ہے نہیں معلوم۔ حضرت نے کہا دو بار نماز پڑھو، ایک اس لباس میں، ایک دوسرے لباس میں۔ علیکم السلام۔ نه چون قرآن نمیشه، کلمه شیطان تو قرآن اومده، کلمه فرعون اومده، قرآن میں لفظ فرعون آیا ہے، قرآن میں لفظ شیطان آیا ہے، تو آپ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ قرآن میں ہے یہ۔ جب تک قرآن کا حصہ ہے آپ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نه چون قرآن لا یمسه، چونکہ قرآن ہے لہٰذا اس کو بغیر طہارت کے مس نہیں کیا جا سکتا۔ انما الاعمال اعمال نیت کے ساتھ ہی، یہ روایت متواتر ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اللہ کیوں ثواب دے گا؟ جو انسان اللہ کے لیے نیت نہیں کر رہا پھر وہ محسن نہیں ہے۔ ہاں انقیاد کی مقدار تک ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے انقیاد سے زیادہ کے لیے ہم محتاج دلیل کے، اور یہاں پہ دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن انقیاد ضروری نہیں ہے درجات کے لیے، اجر ثواب کے لیے۔ ہاں ثواب انقیاد ملے گا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعم ای زرتم لا 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 یعنی کل انسان الحاکم یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی تمام افراد، یعنی انسان، کوئی کہتا ہے کہ میری اولاد زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میری شخصیت بہت عظیم ہے، کوئی کہتا ہے میری اولاد بہت زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے الحاکم یعنی تمہیں مشغول کر دیا ہے دنیا نے، یہاں تک کہ تم مقبروں کو دیکھ لو گے، یعنی سب کے سب، یہ کوئی عالم تھا، کوئی جاہل تھا، کوئی غنی تھا، کوئی فقیر تھا، یہ سب جن کے پاس اولاد تھی، جن کے پاس اولاد نہیں تھی، سب کے سب مقبروں میں ہیں۔
اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس پہ اشکال نہیں ہے، ولو کافر نے اس عقد کو پڑھا ہو۔ دیکھیے اگر کسی کیسٹ میں یا کسی جگہ ریکارڈنگ میں وہ صیغہ پڑھا گیا ہے تو صحیح نہیں ہے۔ ہاں معلوم ہے کہ ٹیلی فون پہ ہو رہا ہے اور وہ لائیو پڑھا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہم قبول کر لیں گے۔ کافر خرید و فروخت کر سکتا ہے یا نہیں مسلمان کا؟ میں بھی قصد انشاء، بے قصد انشاء ہے، خرید و فروخت قصد انشاء ہے، اسی طرح عقد بھی قصد انشاء ہے، اس میں قصد قربت کی شرط نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں لفظ معتبر ہے، کیا وہ مسلمان ہونے کی شرط رکھتے ہیں بے میں؟ نہیں رکھتے۔ قصد انشاء میں مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، کافر قصد انشاء کر سکتے ہیں، اور آپ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو عقد پڑھ رہا ہے، چاہے عقد بیع ہو، چاہے عقد صلح ہو، چاہے عقد نکاح ہے، کہ وہ مسلمان ہو، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور چونکہ دلیل نہیں ہے لہذا اصل براءت ہے۔ اگر 10 سال تک ازدواجی تعلقات میاں بیوی کے درمیان نہ ہو تب بھی عقد ختم نہیں ہوگا، مگر ایک دوسرے کو طلاق دے۔ ہاں اگر طلاق دے دے تو پھر عقد پڑھا دوبارہ پڑھے، طلاق رجی نہ ہو اور رجوع نہ کیا ہو تو پھر دوبارہ عقد پڑھنا پڑے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ روایت کی سند معتبر نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اگر سند معتبر ہوتی بھی جو کہ نہیں ہے تو مشہور فقہاء نے اس روایت سے اعراض کیا، روگردانی کی ہے کہ اس مشہور کے درمیان یہ ثابت ہے کہ استثناء ہے صرف اور صرف خاک میں تربت امام حسین کا کھانا۔ اب آپ یہ شک کریں گے کہ جناب موسیٰ بن جعفر کے ساتھ ہے یا تمام ائمہ کے ساتھ ہے، سند معتبر نہیں ہے لہٰذا ہم اس سے اعراض کر رہے ہیں، علماء نے اعراض کیا ہے۔ البتہ معاصر میں ایک فقیہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر شہرت عظیمہ نہ ہوتی تو میں پیغمبر اکرم اور دیگر ائمہ کی خاک کے لیے بھی یہی فتویٰ دیتا، لیکن شہرت عظیمہ اس کے خلاف ہے۔ اب یہ خاصیت ہے، امام حسین علیہ السلام کو خاصیت دی گئی کہ امامت ان کی ضروریت میں چلی، نماز میں تاخیر ہے، نجف میں تاخیر نہیں ہے لیکن کربلا میں ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس کو ذکر کیا ہے، جو الفاظ ایک معنی میں جیسے انسان اور بشر، بشر کا مطلب انسان، انسان کا مطلب بشر، مکارم الاخلاق، محاسن الاخلاق، یہ ایک ہی مترادف الفاظ ہے۔ یقیناً اس میں بہت باریک بینی سے اگر دیکھیں تو کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوگا، اور اس کے اندر خاص کتابیں ہیں جو اس طرح کے الفاظ و مترادفات کے فرق کو بیان کرتی ہیں۔
وہ لغت کی بحثیں ہیں، ورنہ عام طور سے یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ بشر کا خطاب ہے، بشر جب انتقام لیتا ہے تو ظلم سے انتقام لیتا ہے۔ کسی نے اس کو ایک گالی دی، یہ 10 گالیاں دیتا ہے، کوئی مسخرہ کرتا ہے یہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یعنی کہنا ہی چاہ رہا ہے کہ اگر بشر انتقام لیتا ہے تو ظلم کے ساتھ لیتا ہے۔ لیکن نسیان عربی لغت میں دو معنی میں ہے، ایک دفعہ ہے کہ انسان بھول جائے، یہ نسیان ہے، اور کبھی کبھی ترک کرنے کو بھی نسیان کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ خدا نے تو اللہ تو نہیں بھولتا، اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، یہاں ترک کے معنی میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا جانتا تو بھول گیا، خدا ترک کرتا ہے۔ مغنی میں یہ بحث ہے، کتاب ہے ایک مغنی، ایک بڑی کتاب ہے، اور اس کتاب میں موجود ہے کہ لام کی بہت سی معنی ہیں، اور یا لاسارات الحسین میں بھی یہ خاص معنی ہے۔ گمان اگر قوی ہو جائے تو کیا اس کو علم اجمالی کہتے ہیں؟ اگر اپنے علاوہ آپ کسی ایسے شخص کو دیں جس نے یہی بات کہی ہو کہ ظن اور گمان قوی علم اجمالی ہے تو مجھے ضرور دکھائیے گا۔ علم علم ہے، گمان گمان ہے۔ باب قبلہ میں بعض روایات فقہا نے اس پر عمل کیا ہے کہ ظن حجت ہے، گمان حجت ہے، حتیٰ گمان قوی۔ کچھ چیزوں میں گمان کافی ہوتا ہے، ان میں سے قبلہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں گمان قوی یعنی علم اجمالی۔ ہاں قبلہ میں صحیح، لیکن اس کو علم اجمالی نہیں کہتے، کیونکہ قبلہ میں دلیل موجود ہے، وہ ساتھ موجود ہے، دلیل موجود ہے، اور سب قبول نہیں کرتے، لیکن اجماعی نہیں ہے، لیکن اکثریت نے قبول کی ہے۔ گمان الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے، لیکن اس مورد میں قبول ہے گمان۔ زکوٰۃ یعنی سمد کا مچھلی کی ذبیحہ، اس کا پانی سے زندہ باہر نکلنا ہے، یعنی ایک انسان والو کافر ہو اس مچھلی کو پانی سے زندہ باہر نکالے اور یہ پانی کے باہر مرے، چاہے اس کے ہاتھ میں مرے، چاہے خاک میں مرے، چاہے جال میں مرے، لیکن پانی سے باہر۔ لہذا اگر مثال کے طور کے اوپر پانی اگر خشک ہو گیا
یا یہ پانی میں کسی طرح سے مر گئی تو یہ ذبیحہ نہیں ہے، اس کو کھا نہیں سکتے. اگر پانی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو نہیں کھا سکتے. ہاں لیکن اگر اس کو جسم پانی سے باہر نکال لیں اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو یہ مکروہ ہے عمل، کیونکہ منع کیا گیا ہے اس عمل سے، لیکن جائز ہے، یعنی کھانا جائز ہے، حلال ہے وہ. اخراج اور خروج الگ الگ چیز ہے. ایک فقیہ بھی شیعوں میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صبح آئے اور آپ نے دیکھے کہ دریا سے سب مچھلیوں کو باہر نکال دیا گیا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کیسی ہے، تو یہ عدم خصوصیت اگر شیعہ علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، نہیں لکھا ہے. اگر نماز کا وقت اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کسی وقت پہ صحیح طریقے سے پوری نماز پڑھ سکتے تو پھر اسی وقت پڑھیں گے، لیکن اگر معلوم ہے کہ پورے وقت میں نہیں پڑھ پائیں گے تو جس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اجلہم یعنی ان کے لیے خلق کیا ہے تو یہ ہم قبول کریں گے، لیکن خود انہوں نے خلق کیا، اس پہ روایت سے منع کیا گیا ہے. خود ائمہ نے منع کیا کہ ہم کو خالق نہ کہو. المرحوم العلامہ المجلسی فی البحار الصور فی اکثر من مورد ذکر مرحوم علامہ المجلسی نے اس کو نقل کیا ہے. قل انما انا بشر مثلکم انتم بشر مثل سائر البشر اجسادکم بالاجساد. یہ جو دوسری جگہ پہ بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، کہہ دو کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، لیکن اللہ نے آپ کو فضیلت دی الگ سے. اسی تو انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن وہی ہوتی ہے، لہذا فضیلت ہو الگ سے. اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے جسم لوگوں کے جسموں کے درمیان ہے اور آپ کی روح لوگوں کے روحوں کے درمیان ہے، لیکن آپ کو فضیلت ملی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں روایت کہتی ہے کہ اس کو باہر نکالا جائے، اخراج ہونا ضروری ہے. نه اگر دیدید خودش انداخته بیرون شما نگاش کنی حلاله، اما اگر خودش انداخته بیرون دیکھیے اگر آپ نے دیکھا کہ وہ خود سے پانی سے باہر آ گئی، آپ نے دیکھا تو یہ حلال ہے اگر پانی کے باہر آ گئی مچھلی. لیکن اگر پانی کے باہر ہی دیکھا اور آپ نے نہیں دیکھا کس نے نکالی کیسے نکالی تو پھر حرام ہے، جائز نہیں کھانا اس کو. لا ہر جگہ، لا نفی جنس ہے، ہر جگہ جہاں قرینہ ہے پھر وہاں ہم دوسرے لاموں کے معنی کو قبول کرتے ہیں. یعنی آپ کو قرینے کی ضرورت ہے کہ آپ ثابت کریں کہ لا نفی جنس نہیں ہے،
کیونکہ ہمیشہ لا نفی جنس ہے. جیسے اسد شیر حیوان کو کہتے ہیں، حیوان مفترس درندے کو کہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ قرینہ موجود آپ کہے کہ آپ میں نے دیکھا شیر کو تیر چلاتے ہوئے تو معلوم ہے کہ کسی انسان کی بات ہو رہی ہے. لیکن لا یمسہ الا المطہرون نفی جنس ہے. طہارت حدث سے طہارت نہیں ہے جس کے پاس غسل نہیں کیا ہے اس نے، صرف تنہا غسل جنابت ہے مشہور کی بنا پر، یا وضو نہیں کیا ہے، یہ انسان قرآن کو مس نہیں کر سکتا، یعنی حرف قرآن کو، یعنی عبارت قرآن کو. روایت میں بیان ہے مطہرون سے مراد جس کی وہ طہارت حدثی جس کے پاس، نہ کہ طہارت خبثی. فقہا کے درمیان مشہور 90% یعنی 90% سے زیادہ 1000 سال سے اب تک کہ فقط ایک غسل ہے جو اس پہ وضو کی اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، وہ غسل جنابت ہے، چاہے عورت کرے چاہے مرد کرے. ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی وضو ہیں چاہے واجب چاہے مستحب، اس میں وضو کی ضرورت پڑے گی نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے پاس 2 علی ابن مہزیار ہیں. ایک مہزیار دادا ہیں، ایک علی ہیں جو خود مہزیار کے بیٹے ہیں جنہوں نے امام جواد اور امام ہادی کو دیکھا. ایک علی ابن مہزیار ہیں جو مہزیار کے پوتے ہیں، ان کے باپ کا نام دوسرا ہے لیکن ان کے دادا کا نام مہزیار. ان کے مقامات ہیں، حضرت حجت تک پہنچے، اور یہ ولادت حضرت حجت کے 20 سال بعد ہے کہ انہوں نے حضرت کو مکے میں دیکھا ہے، حج میں دیکھا ہے. جو خوزستان میں حرم جن کا ہے علی ابن مکی مہزیار، یہ وہ ہیں جو مہزیار کے پوتے ہیں اور انہوں نے امام زمانہ کو دیکھا ہے. ہاں وہ سند کی بحث ہے، دیکھیں ملاقات اور اس کا حکم جو ہے واجبات کے حکم میں تو نہیں. بہت سے واقعات نقل ہوئے ہیں کہ فلاں نے ملاقات کی، فلاں نے ملاقات کی، انہوں نے یہ بات کہی، ان میں اسناد نہیں. اس میں ضروری نہیں کہ سند ہمارے پاس موجود، کیونکہ یہ واجبات یا حرام کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ ہمیں سند کی ضرورت پڑے. آثار میں ماں باپ کا راضی ہونا کافی ہے، یقیناً اثر رکھتا ہے، حتیٰ کہ زبان سے جاری نہ ہو. روایت سے ہی معلوم ہوتا ہے. علامہ مجلسی نے اس کو نقل کیا بہار میں، والدین سے جو روایات نقل کی ہیں، روایتیں کے سلسلے میں روایات نقل کی ہیں تواتر کے ساتھ ہیں. دیکھیں بچپنے میں معلوم نہیں ہے، شاید کوئی اثر ہو، کیونکہ اثر وضعی ہے اس کا. اگر بچپن میں کوئی عمل کیا جس سے ماں باپ کو بہت اذیت ہوئی ہے، اگر اس بچے نے بچپنے میں نجس پانی پیا ہے تو اس کا لب نجس ہو جائے گا، لیکن ہونٹ نجس ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے. لیکن اذیت والدین ایک وضعی مسائل ہے،
اس کے دوسرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر ثقہ ہے اور نقل حسی کر رہا ہے تو اصل صحت ہے. اس کو جواہر میں اور دیگر کتابوں میں اس کو اجماع تشرفی کہتے ہیں. جیسے سید بحر العلوم کہ بعض مسائل میں نقل اجماع کیا ہے، اس اجماع کوئی قائل نہیں ہے، لیکن چونکہ سید بحر العلوم جلیل القدر ہیں اور حتماً حضرت سے سنا ہے، اور چونکہ نہیں کہہ سکے کہ میں نے حضرت سے سنا ہے، لہٰذا اجماع کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن احکام میں واجب اور حرام میں اس پہ دلالت نہیں رکھتا اس طرح کے اجماع اور اس طرح کی روایت. جس نے جو یہ خود ثقہ ہیں لیکن انہوں نے کس سے نقل کیا ہے ان کے بارے میں معلوم نہیں، مجہول ہے. حکم الزامی یعنی واجب اور حرام کے عنوان سے ہم نہیں بیان کر سکتے. ہاں ایک خبر کے عنوان سے کیا حرج ہے، انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. شاید حضرت کے پاس ہو یہ چیزیں لیکن ہمیں معلوم، کیونکہ صاحب منتخب التواریخ نے خود سے بیان نہیں کیا، انہوں نے ادھر سے ادھر سے سن کے بیان لکھا، اور ان میں سے ہر بیان کرنے والا ثقہ بھی نہیں ہے، تو یہ خبر حسی نہیں ہے. شرعہ یعنی باعوہ یعنی ان کو بیچا. اس سے قبل کیا ہے، اس سے ظاہر ہو جائیں گے معنی کو. روایت میں قبل میں کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے. شرعہ یعنی اس کو بیچا، یعنی جنہوں نے جناب یوسف کو کنویں سے باہر نکالا انہوں نے سستا بیچا جناب یوسف کو. حرام قطعا اجماعی هم هست، فقط چیزی که هست اگه جاهله دیکھئے حرام ہے قطعا، لیکن اگر جاہل مقصر ہے اس کو استغفار کرنا پڑے گا. اگر جاہل قاصر ہے، چونکہ قاصر جو ہے اس کے حکم شرعی نہیں مرتب ہوتا اس کے اوپر، لہٰذا اس کی باطل نہیں مانی جائے، اس کو تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی انسان شنبے کے دن غسل کرنا چاہ رہا ہے، غسل جنابت بھی واجب ہے، دونوں غسل کر سکتے، تداخل ہے چونکہ. ہاں وہ غسل جنابت کی وجہ سے اس کا وضو ساقط ہو جائے گا. نہیں جب عبادت میں ہو جائے تو پھر وہ باطل ہو جاتی ہے اس عمل کو انجام دینا. یعنی ہم اور آپ، یعنی بشر قبول کرد
بعدم خیلیاشون منافق در بشر نے قبول کیا لیکن بہت سے بشر منافق نکلے، جیسے اصحاب پیغمبر میں بہت سے لوگ منافق نکلے. اگر شک کرے کہ غسل باطل ہوا یا نہیں تو استصحاب یہ کہ غسل باطل نہیں ہے، پس وضو جایز، لہذا وضو جائز نہیں ہے غسل جنابت کے وقت. اگر وضو رجاء ہاں وضو رجا کے لیے رجاء لے کرے تو کوئی حرج نہیں، وظیفے کے عنوان سے نہیں کر سکتا وضو. چونکہ دلیل نہیں کی ہے، دلیل نے منع کیا ہے کہ غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور دلیل نہیں جب جنابت شارع نے منع کیا اور شارع نے جب منع کیا تو باطل ہے. الوضوء قبل غسل الجنابہ و بعدہ بدعہ، کیونکہ روایت کہہ رہی ہے غسل جنابت سے پہلے اور بعد وضو بدعت ہے. اگر نمیفهمه نہیں سمجھتا ہے مقصر ہے عالم کے حکم میں، اگر نہیں جانتا ہے اور قاصر ہے جاہل ہے کوئی اشکال نہیں. نہ جاننا دو طرح کے، ایک تو کیوں نہیں جانتا ہے، جان سکتا تھا نہیں جانا، نہیں سیکھا، نہیں پڑھا، یہ مقصر ہے. ایک دفعہ کہ جانتا ہی نہیں تھا کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و علی الطاہرین.